اپنے وقت کی امام کی معرفت کے مقابلے میں کہاں پہنچے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے وارث کو پلٹائیں گے، یہ زمین اس کے وارث کو پلٹا دی جائے گی سب کچھ۔ وارث کون ہے؟ حجت خدا ہے۔ لیکن کیا یہ جو یقین ہے یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ سید ابو الحسن اصفہانی جو اپنے زمانے کے مراجع عظیم تھے، اتنے بڑے کہ ایک شخص آیا مکہ سے ان کے پاس، عالم دین تھے، اور آ کر اعتراض کیا کہ آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنا امام زمانہ کو تو آپ سامرا میں جا کے بیٹھتے، وہاں سے امام گئے تھے وہاں بیٹھتے، آپ نجف میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو خط پڑے ہوئے تھے بہت سارے، اس نے کہا ان خطوں کو دیکھو، پلٹاؤ دیکھو۔ تو اس نے دیکھا کہ امام زمانہ کا خط تھا، کہا کھولو، کہا ہم امام کے کہنے پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ امام نے کہا یہاں بیٹھو دروازے پہ، لوگوں کے مسائل حل کرو، ہم بیٹھے ہوئے۔ اب یہ اس قابل انسان اس سے زیادہ ان کی بہرحال کئی عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بہت وظیفہ کیا امام تک پہنچنے کا، پہنچ بھی گئے، امام تک پہنچے، امام کو دیکھا، کچھ سوالات تھے جو امام سے کرنے، جیسے امام کو دیکھا سوال بھول گئے، امام کو دیکھ کے کہاں کوئی بات یاد رہتی ہے، بھول گئے، اور بس سلام کیا، باہر نکلے، باہر جیسے نکلے سوال یاد آ گئے۔ تو کہا دوبارہ جاتا ہوں، امام جانے دیں گے، دوبارہ دروازہ گیا تو خادم جو تھا جس نے پہلے کھولا اسے کہا کہ امام سے ملنا ہے، کہا امام تو نہیں ہے، کہا کیسی باتیں کرے، ابھی تو امام سے ملنا گا، کہہ رہے نہیں ہے، تو ناراض ہوئے اس نے بولا کہ میرے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہ امام کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا، ہم تو نوکر ہیں، دروازہ کھولنا ہوتا ہے ہمیں، امام نہیں ہے، ہاں امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے، چلو چلو، جیسے ہی کھولا اندر جا کے دیکھا تو سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے، اور جیسے امام بیٹھے ہوئے تو اسی طرح بیٹھے ہوئے۔ تو کہتے ہیں میں نے سوال کیا، سوال پوچھے، انہوں نے مجھے جواب دے دیا، میں نکلا، جب میں نجف کے قریب پہنچا میرے دل میں بڑا آیا کہ یہ پتہ نہیں جو شخص تھا ملتا جلتا تو سید ابو الحسن اصفہانی سے تھا کہ نہیں؟ اب دل کہہ رہا ہے کہ جاؤ گھر جا کے پوچھو، لیکن اب اندر سے کہہ رہا ہے نہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ دوسرے دن رہا نہیں گیا، چلے گئے، جیسے ہی دروازے پہ گئے تو انہوں نے پہلی خادم کو بول دیا تھا یہ آئے گا، آنے دینا اندر۔ جیسے ہی اندر آئے دیکھا ابو الحسن اصفہانی ویسے ہی بیٹھے ہوئے جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہی سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے جواب نہیں دیے تمہیں، یعنی اس مقام پہ کیسے پہنچ گئے؟ یقین، کون سا یقین؟ کہ اصفہان کے گاؤں میں رہنے والے تھے، کسان کے بیٹے تھے، فقیر سے تھے، کہا گھر والوں کو مجھے امام کی نوکری کرنی ہے، مجھے مدرسے میں بھیج دیں۔ باپ نے بولا ہمارے پاس تو بیٹا صحیح طرح کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، کہا کوئی مجھے جانے، چلے گئے۔ ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا گیا ہے، جاؤ اس کی حالت دیکھو کیا ہے۔ وہاں پہنچے، برف، مدرسے میں روشنی بھی نہیں، گرم کو کوئی انتظام بھی نہیں، بیٹے کی حالت دیکھی تو بیٹے کو شروع ہو گئے، بیٹا گاؤں میں کچھ لقمہ تو مل جاتا تھا، یہ تم کہاں گئے؟ چلو واپس۔ اب باپ کا حکم ہے، شریعت، آپ منع نہیں کر سکتے۔ باہر نکلے، مدرسے میں یہ صحن میں آئے، انہوں نے خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے مجھے یہ ساری سختیاں برداشت ہیں، لیکن مجھے اپنے امام کی نوکری کرنی ہے۔ یہ کہہ کے ابھی آئے تھے کہ مدرسے کا خادم آیا، کہا سید کوئی دروازے پر آپ سے ملنے آیا ہے۔ باہر پہنچے تو کوئی اور نہیں، وقت کا امام موجود ہے۔ امام نے کہا یہ کچھ چیزیں رکھو، تمہارے کمرے میں جو کتابیں ہیں ان کے پیچھے ایک شمع ہے، اس کو روشن کرو،
روشنی بھی ہوگی، گرمی بھی ہو جائے گی، باقی چیزیں تمہیں کل پہنچ جائیں گی۔ ہاں اپنے والد سے کہنا کہ ہمارا صاحب زندہ ہے۔ جب جا کر دیکھا تو دونوں رونے لگ گئے، باپ اور بیٹے۔ عزیزان محترم، صاحب زندہ ہے۔ کیوں پریشان ہیں ہم لوگ؟ کیوں گرفتار ہیں؟ کیوں کمزور ہیں؟ کیوں ہمارے ارادے اتنے ضعیف ہیں؟ کیوں ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے؟ کیوں ہمارے پاس اسٹریٹجیز نہیں ہے؟ ہم کب تک اپنی باتوں کو منوانے کے لیے دھرنے ڈالیں گے؟ 2013 میں بھی دھرنا تھا، 2021 میں بھی دھرنا، یعنی ہم نے 8-9 سالوں میں اپنے آپ کچھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یقین پہ نہیں ہیں۔ وہاں جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں ولایت کی طاقت اتنی ہوتی ہے، سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کائنات کا راز یہی ہے تو پھر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی صفوں کو مضبوط کریں، اپنے اندر وجود کو مستحکم کریں۔ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا اور نعمتوں کا کفارہ کیا، خدا کسی اور کو بھیج دے گا۔ خدا تو ایسی قوم لے کر آئے گا جسے خدا محبت کرتا ہو، خدا سے محبت کرتے ہو۔ ہم رہ جائیں گے پیچھے، افسوس اس کا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے قریب کریں۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری صرف رونا تو ہمارے لیے حیات ہے، گریا انسان کو تواقی اور ابقی، یہ انسان کے وجود کو پاک کرتی ہے، لیکن جب وجود پاک ہو جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تبھی آپ آگے آتے ہیں، کیونکہ آپ گریا کریں گے، طاہر ہوں گے، طہارت ہی ان کے قریب آ سکتی ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ گریا 8ویں امام فرماتے ہیں پاک کرتا ہے تمہیں، لیکن آگے بڑھو، صرف مظلومیت بیان نہیں کرو، شجاعت بھی تو بیان کرو۔ آگے بڑھو اور جا کر دیکھو بی بی سیدہ اتنی فضائل کے باوجود، اس عظمت کے باوجود اور ایک خاتون ہوتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹی۔ بھائی خاتون تھی، خاتون اول تھی، ایک ہی رسول کی بیٹی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ عظیم ہستی جسے خدا کہہ رہا ہے خلقتنی من عظم، میں نے اپنی عظمت سے سیدہ کو پیدا کیا۔ مادر حسنین پہ پاواز بلند سلوات۔ اس عظمت کے باوجود امام کی خاطر، اپنے امام کی خاطر اپنی جان کو قربان کیا، دروازوں کو کھٹکھٹایا، حق علی کا جانا علی جانا علی جانا علی جانا